آئے تو میں نے کہا کھل کے اظہار کر دیں پھر سارے انبیاء آئے. جب آپ کے نزدیک حیات انبیاء کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, ان میں 2 گروپ ہیں, ایک مماتی گروپ ہے, ایک حیاتی گروپ ہے. تو مماتی تو کچھ مانتا ہی نہیں ہے, لیکن جو حیاتی ہے وہ کہتے نہیں انبیاء آئے, لیکن ان کے حکیم الامت یہ بات کرتے ہیں کہ انبیاء آئے لیکن جس میں مثالی سے آئے, یعنی جس میں مثالی سے آئے. حقیقی جسم ان کا قبر میں تھا, حقیقی جسم ان کا قبر میں تھا. میں نے کہا اتنی زحمت آپ نے کیوں گوارا کی؟ آپ ڈائریکٹ کہتے روح آ گئی. اگر جس میں مثالی کے ساتھ انبیاء کو بھیجنا تھا, اور خاص دیکھیں جس میں مثالی کے ساتھ انبیاء آتے ہیں, یہ علماء نے لکھا ہے, جس میں مثالی کا انکار نہیں ہے کہ اصل جسم قبر شریف کے اندر ہو اور اس کے مثل جسم اللہ رب العالمین پیدا کرے اور اس جسم کے اندر وہ اصل روح کار فرما ہو. تو اس اصل روح کے کار فرما ہونے کی وجہ سے اسے نبی کہا گیا. یہ کرامات کا ظہور بہت ممکن ہے کہ آسمانوں پر جو حضرت موسیٰ ملے وہ جسم مثالی کے ساتھ ہو, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب مسجد اقصیٰ میں ہو رہی ہے اور سارے انبیاء کی ملاقات مسجد اقصیٰ میں ہو رہی ہے, تو میں نہیں مانتا کہ یہ جسم مثالی ہے, یہ جسم حقیقی ہے. وہ حقیقی جسم جس کے ساتھ وہ تھے, کیونکہ انہوں نے بھی عقل پیش کی ہے نا کہ مثال. کہنے کا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ جو مثال کی بات کر رہے ہو بھی عقل سے کر رہے ہیں نا, تدبیر دینے کے لیے. کہنے کے ہاں. میں نے کہا میرے پاس بھی ایک دلیل ہے جو میرے عقلی فیصلے کو مضبوط کرتی ہے, اور وہ اس بات کو مضبوط کرتی ہے کہ سارے انبیاء جو مسجد اقصیٰ میں آئے وہ اپنے حقیقی جسم کے ساتھ آئے. وہ کہنے کے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ انبیاء آئے کیوں تھے؟ کہا حضور سے ملنے. میں نے کہا اور کیا کام کیا؟ کہا حضور کی مجھے نماز پڑھی. کہا اور کیا کام کیا؟ کہنے کا حضور کی تعریف کی. میں نے کہا حضور کی تعریف کی. میں نے کہا جب وہ اپنے دور میں تھے تب بھی حضور کی تعریف کرتے تھے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا جب اپنے دور میں تھے اس وقت بھی حضور کے دیدار کے مشتاق تھے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا وہ جسم جس کی آرزو تھی, وہ جسمانی آنکھیں جس کی یہ تما تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھے, اور وہ آنکھیں جو ان کے حقیقی جسم کی تھی, تو وہ آنکھیں اگر دیکھ نہیں سکتی تھی تو زبان, وہ حقیقی زبان ان کی جسم کی, وہ حضور کی تعریف کرتی تھی. تو جب اہتمام ہو گیا تو جسم جو ہے وہ قبر میں رہے اور ان کے جسم مثالی آ کر حضور کی تعریف کرے. تو میں نے کہا وہ کمال تو معراج مکمل نہیں ہوا, وہ آرزو تو جب مکمل ہوئی ہوگی کہ جو اپنی دوروں میں وہ اپنے جسم حقیقی کے ساتھ جس آنکھوں سے دیکھنے کے طلبگار تھے اور جس زبان سے بیان کرنے کے وہ شوقین تھے, رب کریم نے اسی جسم کے ساتھ انبیاء کی اس آرزو کو پورا کیا اور انہی آنکھوں سے مصطفیٰ کا چہرہ دکھوایا اور اسی زبان سے مصطفیٰ کی تعریف کروائی. تب جس میں مثالی کی زحمت گوارا کرتے تو یہ بات ماننے میں کیا برا ہے؟ اور یہ تو ان کی شان اور بیان کرتی ہے کہ, اور یہ تو اللہ کی قدرت باہرہ کا اور غلبہ ہے کہ رب کریم نے انبیاء کی آرزو مکمل فرما لی. آرزو مکمل فرما, کیونکہ وہ اس دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے. وہ حضرت طبرانی معجم الکبیر کی حدیث ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے ارشاد فرمایا صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے, اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک قوم ایسی آئے گی کہ جو کتابیں جو تجھ پر اتری ہے نا تو ان پر بھی کتاب اترے گی, اور وہ کتاب اپنی جو اترے گی نبی پر وہ اس کو یاد کریں گے. کیونکہ پہلے نبیوں پر اتری ہوئی کتابیں یہ صحائف یہ صرف نبیوں کو یاد رہتے تھے, امت کو یاد نہیں رہتی تھی. یہ نبی کا معجزہ تھا کہ اس کو یاد ہوتی, سرکار کے کرم سے ساری امت یاد کر لیتی ہے. حضرت موسیٰ کے نزدیک یقیناً اس کی اہمیت کتنی تھی, ہمارے نزدیک حافظ قرآن کی اہمیت نہیں ہوتی معاذ اللہ, لیکن حضرت موسیٰ کے نزدیک کتاب کے حافظ کی عظمت آپ دیکھیں. حضرت موسیٰ نبی ہے, کلیم اللہ ہے, رسول ہے, مستقل رسول ہے, اولو العزم رسولوں میں سے ہے. آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ مولا وہ امت میری کر دے, وہ امت بولیے میری کر دے جنہیں کتابیں یاد ہو. رب کریم نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, کہ یا اللہ پھر مجھے ان کی امت میں سے کر دے. آپ اندازہ لگائیے اس میں, کہ یا اللہ وہ امت میری کر دے کہ جن کا یہ شرف ہو کہ جو کتابیں یاد کر لیتی ہو, اپنے نبی کی کتاب کو یاد کر لیتی ہو. رب کریم نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ مستقل رسول ہے, اولو العزم رسول ہے. اس بات کا مبالغہ دیکھیے جو مبالغہ حق ہے, اس کی عظمت کو دیکھیے. عرض کی رب کریم کی بارگاہ میں کہ مولا اگر وہ امت میری نہیں کر سکتا تو مجھے امت مصطفیٰ سے کر دے. تو اس سے آپ کامل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا کیسا تعلق اور کیسی طلب تھی حضور سے ملنے کی اور حضور کے اس فضائل کو دیکھ کر حضور سے جڑنے کی. تو وہ سارے انبیاء آئے اور انہوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی. اور ایک عجیب بات یہ کہ نماز ابھی فرض ہی نہیں ہوئی ہے,
کہ وہ ظہر کی ادا کی تھی کہ فجر کی ادا کی تھی کہ 4 رکعت ادا کی تھی کہ 2 رکعت ادا کی تھی. ٹھیک ہے, یہ اسرار کی باتیں ہیں. لیکن یہ کہ نماز ہوئی. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کتاب الصلاۃ میں بڑی تفصیل لکھی ہے کہ ہر نبی کے دور میں نماز کوئی نہ کوئی صورت میں رہی ہے. کسی کے پر 1, کسی میں 2, کسی پر 1, کسی میں 2, کسی میں یوں ہوا کہ جناب کسی نبی پر فجر کی نماز فرض تھی, باقی نہیں تھی. کسی پر مغرب کی نماز فرض تھی, کسی کے لیے عشاء تھی. جتنے انبیاء آئے ان کی امتوں میں جتنی نمازیں جتنے وقت پر تھی, یعنی مثال کے طور پر ایک نبی کے دور میں, ایک رسول کے دور میں نماز جو فرض تھی وہ صرف فجر کی تھی. دوسرے نبی کے دور میں اسی نماز کو اسی طرح فجر میں ہی برقرار رکھا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیسرے نبی آئے تو تیسرے نبی کے دور میں بھی اسی فجر کو برقرار رکھا گیا. چوتھے نبی آئے تو اس میں اللہ کی مرضی تھی, ظہر کو کر دیا گیا, فجر ختم کر دی گئی. تو اب سنیے جو 5 نمازیں ہمیں ملی نا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے, اس میں ایک اسرار یہ بھی ہے کہ 1,24,000 انبیاء ان میں جن کو امت میں نماز ملی تھی وہ ملی ہی 5 وقت میں تھی اور تنہا مصطفیٰ کو دے دی گئی. یہ کمال ہے میرے امام کا, بولی سبحان اللہ. جو متفرق تھی, سمجھے میری بات آپ, جو متفرق تھی, کچھ کو فجر 150 انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے دور میں صرف ظہر ہی چلی ہوگی, فجر کا کوئی وجود نہیں, مغرب کا کوئی وجود نہیں, عصر کا کوئی وجود نہیں. بعد میں جو انبیاء آئے اللہ بہتر جانتا ہے, پھر انہیں عصر, یہ علماء کی عبارات ہیں عصر. لیکن جب بھی نماز متعین ہوئی تو ان 5 وقتوں میں ہوئی. مغربین کا کہیں چکر نہیں تھا اور ظہرین کا کہیں چکر نہیں تھا. 5 وقتوں کا اہتمام تھا. 5 وقتوں کا بولیے اہتمام تھا. اور سید عالم سے 45 معاف کرا کر حضرت موسیٰ کے وسیلے سے, بولیے سبحان اللہ, 45 معاف کرا کر 5 جو رکھی گئی. اس میں بھی حضور کی امت کی عظمت ہے کہ ان کو جو متفرق ملے تھے تنہا ایک ایک کر کے ملا تھا, وہ 5 نمازیں بیک وقت مصطفیٰ کریم کی امت کو مل گئی. تو نماز کا اہتمام ضروری ہے کہ کتنی بڑی عظمتوں سے بندہ